हेलो 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 रसूले बुतूल के प्यारों सलाम मोर शहादत के गिर्द सैयारों बचे तो अगले बरस हम है और ये गम फिर है जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। हज़रात तीन ऐलान समाअत फरमा लें। दरगाह हज़रत अब्बास के ग्राउंड में शब में 12 बजे आग पर मातम होता है। पहले मजलिस होगी, उसके बाद आग पर मातम होगा और दरगाह के अंदर शबियों की ज़ियारत जो कराई जाती है वो जो अलम यादगार हुसैनी का नाज़िम साहब इमाम बाड़े से आता है, जब वो यहाँ पर आ जाएगा तब शबियों की ज़ियारत होगी। और तीसरा ऐलान ये कि दरगाह अब्बास अलैहिस्सलाम में जो रोज़ा खोला जाता है ज़ियारत के लिए, वो मजलिस ख़त्म होते ही रोज़ा खोल दिया जाएगा, जिसमें मर्द और औरत दोनों बारी बारी ज़ियारत करेंगी। फ़ातिहा। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك تعالى في قرآن مجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ عزیزوں، 29 ذیلحج سے یہاں پر عشرہ مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس سلسلے کی 10ویں مجلس ہے۔ کل بھی نماز مغربین کے فوراً بعد مجلس شام غریبہ کے عنوان سے ہوگی۔ آپ حضرات سے شرکت کے التماس ہے۔ سورہ جمعہ ارشاد ہو رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان کے مابین جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ ملک القدوس العزیز الحکیم،
اس اللہ کی جو مالک ہے، جو بادشاہ ہے، جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، عزیز جو عزت والا ہے، ہر عیب سے پاک ہے اور حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ نے اپنے ان صفات میں ایک صفات بڑے اہم طریقے سے اپنے بندوں کے سامنے پیش کی ہے، اور وہ کون سی صفت ہے؟ وہ صفت ہے پیغمبر کو مبعوث برسالت کرنے کی۔ اپنے صفات میں ایک یہ بھی ذکر کر رہا ہے، اپنے کو پہچنوا رہا ہے رسول کی رسالت کے ذریعے سے۔ هو الذی بعث فی الامیین، وہی وہ رسول ہے، وہی وہ اللہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، جو تم پر آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر لفظ امی کا مطلب ان پڑھ لیا گیا، جاہل لیا گیا، جبکہ معصوم نے اس کی رد فرمائی ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مکہ چھوٹی چھوٹی بستیوں پر، چھوٹے چھوٹے قریوں پر مشتمل تھا، اور ان تمام قریوں کی ماں مکہ تھا، اس لیے اس کو ام القریٰ کہا جاتا تھا۔ وہی اللہ نے اس آیت میں بھی ارشاد فرمایا کہ امیین میں سے اللہ نے ایک رسول مبعوث کیا، ورنہ امام فرماتے ہیں وہ رسول جو دوسروں کو تعلیم اور تربیت دینے کے لیے آیا ہو، کتاب کی تعلیم دینے آیا ہو، حکمت کی تعلیم دینے آیا ہو، کیا وہ جاہل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ جاہل نہیں تھا، اس کو قرآن جیسی عظیم کتاب دی گئی تھی، اور کتاب بھی صرف سنانے کے لیے نہیں دی گئی تھی کہ رسول تلاوت کر لے اور لوگ سن لیں۔ تلاوت کرنے کا ثواب ہے، رسول کا پہلا کام ہی یہ تھا کہ وہ تلاوت کرے، یعنی تلاوت کے ذریعے سے اللہ کا میسج دے، اللہ کا پیغام دے، لوگ کلام الہی کو یاد کریں، کلام الہی کو حفظ کرے۔ ایک سورہ کئی مرتبہ میں مکمل ہوتا تھا، چند آیتیں نازل ہوئیں، پھر چند آیتیں نازل ہوئیں، اس طرح سے سورہ مکمل ہوتا تھا۔ موقع محل کے لحاظ سے قرآن نازل ہوتا رہا۔ اصحاب فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر آیات کی تلاوت شروع کرتے تھے، تب ہمیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ پہلا سورہ اب ختم ہو گیا ہے اور نئے سورے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس طرح سے قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، اور ہر سورے میں، ہر سورے سے پہلے بسم اللہ، اور یہ بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے۔ اگر کوئی شخص نماز میں بغیر بسم اللہ کے سورہ پڑھ لے تو وہ سورہ ناقص ہوگا۔ ہمارے کیا فقہ میں یہ حکم ہے کہ مکمل سورہ پڑھا جائے میں بسم اللہ کے۔ پورے قرآن میں صرف ایک سورہ ہے، سورہ توبہ، سورہ براءت، جس میں بسم اللہ نازل ہی نہیں ہوئی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ 113 سورے بسم اللہ سے شروع ہو رہے ہیں، اور سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے،
تو اگر سورہ توبہ میں بھی بسم اللہ نازل ہوئی ہوتی تو وہاں پر بھی بسم اللہ لکھی ہوتی۔ یہ 113 سوروں میں بسم اللہ تحریر ہے اور ایک میں نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ 113 سوروں کا جز ہے بسم اللہ نازل ہوئی ہے، اور سورہ توبہ میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی۔ ایک مجلس میں میں اس موضوع پر پڑھ چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں کہ کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ یہ سورہ غضب ہے، اس میں مشرکین سے اظہار براءت کا اعلان ہوا ہے، اور بسم اللہ یہ آئے رحمت ہے، اس لیے بسم اللہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، علماء ہمیں علم دیتے ہیں، اس لیے ہم علماء کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے۔ لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا سورہ توبہ ہی میں غضب ہے، اعلان غضب ہے، اظہار برات ہے؟ کتنے سورے ہیں جس میں جہنم کا ذکر بھی ہے، جس میں سزا کا بھی ذکر ہے؟ تو سزا کا ذکر، جہنم کا ذکر سوروں میں موجود ہے، لیکن بسم اللہ بھی ہے۔ تو اگر اسی وجہ ہی سے بسم اللہ نہیں نازل ہوئی، کیونکہ اس کے اندر غضب کا ذکر تھا، اس کے اندر جہنم کا تذکرہ تھا، تو وہاں پر بھی نازل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن نازل ہونا یہ بتا رہا ہے کہ اس کی کچھ وجہ ہی اور ہے۔ اور میں نے جو وجہ تلاش کی وہ یہ کہ ہر سورے کی تلاوت پیغمبر اسلام خود فرماتے تھے، لہٰذا بسم اللہ اس سورے کے پہلے آپ تلاوت فرماتے تھے، لیکن یہ سورہ رسول کو جا کر مکے میں نہیں پڑھنا تھا، یہ سورہ وہ لے جا رہا تھا جو خود بائے بسم اللہ تھا، یعنی مکے میں یہ سورہ کسی اور نے جا کر تبلیغ نہیں کیا، ہمارے آپ کے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کیا۔ لہٰذا جب خود بائے بسم اللہ موجود ہے تو پھر بسم اللہ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ علی خود سورے کی تلاوت کریں گے، خود اعلان برات کریں گے۔ تو عزیزوں، سورہ جمعہ کی یہ ابتدائی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ 114 سوروں میں ہر سورے کا نام الگ الگ ہے، ریپیٹ نہیں ہے کسی سورے کا کہ 2 سوروں کے نام ایک ہی ہو جائیں، نہیں، 114 سوروں میں ہر سورے کا نام الگ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض سورے آپ کو جانوروں کے نام پر بھی ملیں گے۔ پہلے ہی سورہ ہے سورہ البقرہ، سورہ علم کے بعد البقرہ، بقرہ کسے کہتے ہیں؟ بقر کہتے ہیں گائے کو، گائے والا سورہ۔ سورہ نمل چوٹی والا سورہ، سورہ نحل شہد کی مکھی والا سورہ، یہ سوروں کے نام ہے۔ اور آگے بڑھیے، سورہ احزاب پارٹیوں والا سورہ، حزب کہتے ہیں پارٹی کو، سورہ احزاب۔ سورہ حجرات کمروں والا سورہ، حجر کہتے ہیں، حجرہ کہتے ہیں کمرے کو، غرفہ یا حجرہ۔ اسی طرح سے سورہ ہجر پتھر والا سورہ، سورہ عنکبوت مکڑی والا سورہ، سورہ شورا کمیٹی والا سورہ، سورہ شورا شورا والا سورہ۔ اس طرح سے آپ کو الگ الگ نام قرآن مجید کے سوروں کو ملیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اس چیز کا ذکر ہے۔ سورہ مریم جناب مریم کے نام پر، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان کا نام اس میں آیا ہے، سورہ آل عمران جناب آل عمران کا نام آیا ہے، سورہ نساء عورتوں والا سورہ، پورا سورہ قرآن مجید میں عورتوں والا ہے، سورہ نور نور والا سورہ۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں سورہ نساء تو ملے گا لیکن سورہ رجال نہیں ملے گا۔ یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ عورتوں والا سورہ آپ کو قرآن میں مل جائے گا، مردوں والا سورہ نہیں ملے گا، یعنی رجال کے نام سے
سورہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو آج جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا نام ہے سورہ جمعہ، جمعے والا سورہ، جمعے کا دن بھی تھا۔ یہ جمعے والا سورہ کیوں کہا گیا، بس چند منٹ میں اس ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں عبادتوں کا ذکر آیا ہے، نماز کا ذکر آیا ہے، روزے کا ذکر آیا ہے، لیکن الگ سے کوئی صلاۃ والا سورہ نہیں ہے کہا جائے کہ یہ نماز والا سورہ ہے۔ قرآن مجید میں روزے کا ذکر آیا ہے لیکن الگ سے صوم والا سورہ نہیں ہے کہا جائے کہ یہ روزے والا سورہ ہے۔ سورہ الحج ہے لیکن نماز اور روزے والا سورہ الگ سے نہیں ہے۔ بس یہ سورہ جمعہ یہ ضرور ہے، جمعہ ہے دن، جمعہ جو ہے یہ 7 دن جو ہمارے ہیں اس میں ایک دن جمعہ بھی ہے، یعنی ایک دن کا نام ہے روز جمعہ۔ اب یہ آج کا دن جو گزرا ہے یہ کیا تھا، یہ تھا روز جمعہ۔ ہفتے سے دن شروع ہوتا ہے، جمعے پر ختم ہو جاتا ہے، یہ ایک ہفتہ ایک ویک ہو جاتا ہے، جیسے انگریزی دنوں میں ہے، اسی طرح سے عربی میں سبت شنبہ پہلا دن، یک شنبہ دوسرا دن، یہ پورے دن ہے، اور اس کے بعد جمعہ یہ دنوں کا آخری دن ہے۔ اس لیے جمعے کو سردار ایام بھی کہا جاتا ہے، یہ جمعے کا دن سردار ایام کہلاتا ہے۔ اس سورے میں خداوند عالم نے ایک نماز کا حکم دیا ہے، اور وہ کون سی نماز ہے، نماز جمعہ۔ صاحبان ایمان سے خطاب ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے ندا دی جائے، آواز دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، پس تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو لہٰذا اس سورے میں نماز جمعہ کا حکم آیا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ نماز جمعہ کا حکم جس انداز سے آیا ہے وہ کسی نماز کے لیے نہیں آیا، کیونکہ اس کی اہمیت ہے۔ یہ نماز فرادہ نہیں ہو سکتی، پنجگانہ نمازیں آپ جماعت کے ساتھ بھی پڑھیں، فرادہ بھی پڑھ لیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن فرادہ نماز پڑھنے کا ثواب کم ہے۔ اگر آپ اول وقت نہیں پڑھ سکتے تو جس وقت آپ کو وقت مل جائے نماز کو ادا کر لیں قبل اس کے کہ نماز قضا ہو، اس لیے کہ اگر عمدن آپ نماز قضا کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اللہ نے وقت معین کیے، نماز کے اوقات معین کیے، صبح کی نماز اول فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے اندر پڑھ لی جائے، سورج نکلنے سے پہلے نماز فجر پڑھ لے، زوال کا وقت آنے جیسے ہی آئے نماز ظہر کا وقت آ جائے گا، اور غروب آفتاب سے پہلے نماز ظہر اور عصر پڑھ لی جائے، غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب کا وقت آئے گا، نصف شب سے پہلے نماز مغرب و عشاء پڑھ لی جائے۔ اس میں بعض اوقات فضیلت کے ہیں، اگر فضیلت کے وقت نماز پڑھی جائے تو زیادہ اچھا ہے، اگر وقت نہیں مل پایا کسی مجبوری میں تھا تو قضا ہونے سے پہلے نماز ادا کر لے۔ لیکن نماز جمعہ کے لیے حکم بدلا ہوا ہے، نماز جمعہ بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتی، کم سے کم 5 آدمیوں کی شرط، 5 سے کم اگر لوگ ہیں تو نماز جمعہ نہیں ہو سکتی۔ عام نماز میں اگر جماعت ہونا ہے تو 2 لوگوں بھی جماعت ہو سکتی ہے،
ایک پڑھانے والا، ایک پہلو میں پڑھنے والا۔ ایک سے زیادہ لوگ ہیں تو امام کے پیچھے کھڑے ہو کر سب بنا لیں، لیکن جمعہ 5 آدمیوں سے کم پر نہیں ہو سکتا۔ نماز جمعہ کے لیے وقت کا تعین ہے، اول وقت ہو نماز جمعہ۔ اگر اول وقت میں نہیں ہوگی تو پھر نماز جمعہ نہیں ہو سکتی۔ نماز پڑھانے والا خطیب بھی ہو، خطاب بھی کر سکے، اس لیے کہ 2 خطبے نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہیں۔ ایک فرسخ کے اندر 2 نماز جمعہ نہیں ہو سکتی۔ 5.5 کلومیٹر یہ ہے نماز جمعہ کا حد حدود، اس کے اندر نماز ہو۔ اگر ایک فرسخ کے اندر 5.5 کلومیٹر کے اندر 2 نماز جمعہ قائم ہو جائیں تو جو پہلے ہوگی وہ صحیح، دوسری باطل۔ یہ شرائط نماز جمعہ ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جب نماز جمعہ قائم ہو، نماز جمعہ قائم کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر نماز جمعہ اپنے شرائط کے ساتھ قائم ہو جائے تو نماز جمعہ میں پہنچنا واجب ہے۔ اس وقت کاروبار کرنا یہ حرام ہے۔ تمام علماء، تمام مراجع کرام، چاہے کوئی نماز جمعہ کا قائل ہو یا نہ ہو، وجوب کا قائل ہو یا نہ ہو، لیکن ہر ایک کے نزدیک یہ ہے کہ جس وقت نماز جمعہ ہو اس وقت خرید و فروخت کرنا یہ چھوڑ دے، حرام ہے۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے، آواز دی جائے تو خرید و فروخت چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، تم جانتے ہو کہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے، مثلا نابالغ یا مسافر یا عورت پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے، مسافر پہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ جو 1-2 فرسخ سے فاصلے پہ رہتا ہو، 11 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر رہتا ہو، اس کا نماز جمعہ میں پہنچنا واجب نہیں ہے۔ بیمار، اگر کوئی بیمار ہے تو اس پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ شرائط نماز جمعہ کے پہنچنے کے۔ کیونکہ قرآن مجید میں نماز جمعہ کا اس سورے میں ذکر آیا، اس لیے اس کو سورہ جمعہ کہا گیا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ بس عزیزوں، میں نے جس آیت کو سرنام کلام قرار دیا تھا، اس آیت میں خداوند عالم پیغمبر کی بعثت کا ذکر کر رہا ہے، اور میرا عنوان، میرا موضوع عظمت پیغمبر، عظمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ظاہر ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا، پیغمبر کی ذات پہ جتنا بھی ذکر کیا جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ پورا قرآن پیغمبر ہی سے خطاب ہے۔ کتنی آیتیں ہیں جو ذات پیغمبر کی فضیلت کو بیان کر رہی ہیں۔ بس عزیزو، آج آپ کی ایک سیرت کا گوشہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ، اس کی ابتدائی آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلی آیت کیا ہے؟ طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ۔ یہ 2 آیتیں ہیں۔ طٰہٰ کہہ کے خطاب کیا ہے اللہ نے، ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ، اے پاک و پاکیزہ۔ اب یہ انداز ہے اللہ کا، طٰہٰ کے آپ جو بھی معنی لیں، لیکن روایتوں میں ہے کہ یہ طٰہٰ رسول کا قرآن مجید میں ایک نام ہے۔ جیسے آپ کو یا ایھا المدثر کہا گیا، یا ایھا المزمل کہا گیا، اسی طرح سے پیغمبر کو طٰہٰ کہہ کر بھی خطاب کیا گیا۔ طٰہٰ، اے پاک و پاکیزہ،
ما انزلنا الیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ اپنے کو مشقت میں ڈالیں۔ پیغمبر سے خطاب ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ اپنے کو مشقت میں ڈالیں۔ اب یہاں پر یہ کون سی مشقت تھی؟ پیغمبر پر جو اللہ نے قرآن نازل کیا تو وہ کون سی مشقت تھی جس کو پیغمبر علیہ السلام نے اپنے کو ڈال رکھا تھا؟ وہ تھی اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت۔ چنانچہ روایات میں یہ ملتا ہے پیغمبر رات بھر عبادت الہی میں بسر کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ یہ تھی آپ کی وہ عبادت جس کی وجہ سے مشقت آپ کو برداشت کرنا پڑ رہی تھی۔ خداوند عالم نے پیغمبر کو کثرت عبادت سے منع کیا۔ آپ سورہ مزمل اٹھا کر دیکھیں، سورہ مزمل میں ارشاد ہو رہا ہے اے میرے رسول آپ رات بھر عبادت الہی میں بسر نہ کریں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، یعنی پیغمبر کے لیے عبادت کرنے کے لیے بھی ایک حد معین کی جا رہی ہے، یا آدھی رات سے کچھ کم یا آدھی رات سے کچھ زیادہ۔ ظاہر ہے کہ یہ کم و زیادہ کیوں کہا گیا، اس کا بھی ایک فلسفہ ہے، اس لیے کہ جاڑوں کی راتیں اکثر بڑی ہوا کرتی ہیں، گرمی کی راتیں اکثر چھوٹی ہوا کرتی ہیں، لہذا گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں۔ اسی لیے پیغمبر نے بھی کہا، اللہ نے بھی کہا یا تو آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ اس سے زیادہ۔ اب ایک عبادت جو رات کی عبادت ہے جس کو عام نماز شب کہتے ہیں، یہ نماز شب ہمارے آپ کے لیے مستحب ہے، سنت ہے، لیکن رسول کے لیے واجب تھی۔ 11 رکعت نماز شب ہے، جس میں 8 رکعت نماز نافلہ شب کی نیت سے 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں، 2 رکعت نماز شفا پڑھی جاتی ہے، 1 رکعت نماز وتر پڑھی جاتی ہے۔ نماز شفا بہتر ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے صبح کاذب کے وقت پڑھے، 1 رکعت نماز وتر پڑھے اور اس کے بعد نافلہ فجر اور نماز فجر پڑھ لے۔ لیکن اس کے لیے جو وقت معین ہے وہ نصف رات، آدھی رات کا وقت ہے۔ آدھی رات کے بعد کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر امکان ہو کہ رات میں نہیں اٹھ سکے گا تو سونے سے پہلے پڑھ کر سو لے۔ بہتر یہ ہے کہ نماز فجر سے پہلے اٹھے اور نماز شب پڑھ لے، لیکن یہ نماز شب ہمارے لیے واجب نہیں ہے، مستحب ہے، سنت ہے، لیکن رسول کے لیے نماز شب واجب تھی، نماز شب رسول ادا کرتے تھے۔ تو عزیزوں، تو یہ ہے عبادت رسول جس کا ذکر قرآن مجید میں جگہ جگہ آیا ہے۔ تو کیا ہے؟ عبادت میں کمی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اب آپ فرق محسوس کریں علم کا اور عبادت کا۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے عبادت اور ایک ہے علم۔ علم وہ عظیم عبادت ہے جس میں اللہ نے کمی کرنے کے لیے رسول سے نہیں کہا۔ اسی سورہ طٰہٰ میں ایک دعا ہے جو اللہ رسول کو تعلیم کر رہا ہے، جس کے ذریعے سے رسول خدا سے یہ دعا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ وہ کیا دعا ہے؟ رب زدنی علما، اے پروردگار تو میرے علم میں اضافہ فرماتا رہے۔ وہ رسول جس کو قرآن جیسی عظیم کتاب دی گئی، وہ رسول جسے وہ سب کچھ بتا دیا گیا جو رسول کو معلوم نہ تھا۔ کل میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی 113 نمبر آیت کی تلاوت کی تھی، علمک ما لم تکن تعلم، اے رسول ہم نے آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے،
کتاب بھی اللہ نے نازل کی، حکمت بھی پیغمبر اسلام کو دی، اور اس کے علاوہ وہ سب کچھ بتا دیا جو رسول نہیں جانتے تھے۔ لیکن اس کے بعد بھی اللہ رسول سے کہہ رہا ہے کہ رب زدنی علما، اے پروردگار، اے میرے رسول، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، رب زدنی علما، پروردگار تو میرے علم میں اضافہ فرماتا رہے۔ یہ سیرت، یہ سنت پیغمبر کی سنت ہے۔ علم ہونے کے بعد شہر علم رسول خدا تھے، علی کو باب مدینۃ العلم قرار دیا تھا، تو شہر علم بھی ہے، اللہ نے سب کچھ بتا دیا ہے، کتاب کا بھی علم دیا، حکمت کا بھی علم دیا، لیکن پھر بھی رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ میری بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ رب زدنی علما، پروردگار تو میرے علم میں اضافہ فرماتا رہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے تاکہ امت جاہل نہ رہنے پائے، امت جاہل نہ رہنے پائے، امت پیغمبر علم حاصل کرے، رسول کی پیروی کرے، رسول کے نقش قدم پر چلے، رسول کا اتباع کرے، کیونکہ اللہ نے اپنی خوشنودی کا راز اسی میں رکھا ہے۔ بس آخری آیت، اللہ نے اپنی خوشنودی کا راز رکھا ہے پیغمبر کے اتباع میں۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، خداوند عالم ان لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ جو کہتے تھے کہ ہم اللہ کو بہت چاہتے ہیں، اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول آپ کہہ دیں ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بہت چاہتے ہیں، اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پس تم میرا اتباع کرو۔ اگر تم میرا اتباع کرو گے، اب ذرا غور کریں کہ اللہ کیا وعدہ کر رہا ہے۔ رسول کے اتباع کرنے سے، رسول کی پیروی کرنے سے اللہ مومنین سے، اللہ کو چاہنے والوں سے کیا وعدہ کر رہا ہے؟ دو وعدے کر رہا ہے۔ یحببکم اللہ، اگر تم نے رسول کا اتباع کیا، اگر تم نے رسول کی پیروی کی، اگر تم رسول کے نقش قدم پر چلے، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ پہلی بات، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ عزیزوں، یہ ہے اتباع رسول، یہ ہے اتباع رسول۔ اگر تم نے رسول کا اتباع کیا تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ بہت بڑا معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہاں پر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مطلقاً پیغمبر کے اتباع کا حکم دے کر یہ بتا دیا کہ پیغمبر کی ذات سے ذرہ برابر بھی کوئی نقص صادر نہیں ہوگا۔ یہ ہے عصمت پیغمبر کی دلیل۔ اگر معاذ اللہ پیغمبر کے کردار میں کوئی نقص ہوتا، پیغمبر کے کردار میں کوئی عیب ہوتا، تو اللہ کبھی یہ نہ کہتا کہ اے اللہ کو چاہنے والوں رسول کا اتباع کرو۔ اب جو تاریخ میں پیغمبر کے کیریکٹر میں، پیغمبر کے کردار میں دنیا نقص دکھاتی ہے، عیب دکھاتی ہے، تو یہ انہی صحابہ کا نقص ہے، انہی صحابہ کا عیب ہے۔ رسول جو ہیں وہ ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہیں۔ صلوات محمد وعلی۔ بس عزیزوں، اس سے زیادہ مجھے عرض نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ آج شب عاشور ہے۔ رسول کا اتباع کریے، رسول نے کیا کیا وہ آپ کریں۔ رسول نے حسین کا ذکر کیا، رسول حسین کے ذکر پر روئے، یہ سنت پیغمبر ہے۔ ام سلمہ کی روایت ہونیت الطالبین میں عبد القادر جیلانی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔
اور بھی بہت سے محدثین، بہت سے مورخین نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں لکھا، لیکن میں جو حوالہ دے رہا ہوں وہ مسلمانوں کے بڑے پیر جن کی قبر، جن کا روضہ بغداد شریف میں ہے، ان عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں یہ روایت لکھی ہے کہ ایک دن پیغمبر اسلام جناب ام سلمہ کے گھر میں تشریف لائے، حجرے میں تشریف لے گئے، ام سلمہ سے کہہ کر دیکھو کسی کو حجرے میں آنے نہ دینا۔ پیغمبر جا کر آرام کرنے لگے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ چھوٹا شہزادہ حسین گھر میں داخل ہوا، حجرے کی طرف چلا۔ ام سلمہ نے روکا، اے حسین، اے شہزادے، حجرے میں آپ کے نانا آرام کر رہے ہیں، آپ کے نانا نے منع کیا تھا کہ حجرے میں کسی کو آنے نہ دینا۔ اب جو ام سلمہ نے جملہ کہا تو حسین نے نانی کو دیکھا اور فرمایا کیا نانا نے مجھے بھی آنے سے منع کیا ہے؟ یہ آواز رسول کے کانوں تک پہنچی۔ رسول نے حجرے سے آواز دی، حسین کو آنے دو، حسین کو آنے دو۔ حسین حجرے میں داخل ہو گئے۔ رسول نے حسین کو گود میں لے لیا، پیار کرنے لگے، اظہار محبت کرنے لگے۔ اب یہ اس روایت کو ام سلمہ بیان کر رہی ہیں۔ ابھی رسول حسین سے اظہار محبت کر رہے تھے، پیار کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ حجرے سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ رسول نے گریہ کرنا شروع کیا۔ عزیزوں، یہ گریہ آہستہ نہیں کیا، اتنی بلند آواز سے گریہ کیا کہ ام سلمہ نے آواز گریہ سنی۔ ام سلمہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، ابھی تو آپ اپنے نواسے سے پیار کر رہے تھے، محبت کر رہے تھے، یہ اچانک یہ گریہ کیوں کیا؟ تو جناب رسالت معاف فرماتے ہیں جس وقت میں حسین سے اظہار محبت کر رہا تھا، پیار کر رہا تھا، اسی وقت جبرائیل امین آئے، اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور آنے کے بعد کہا، اے رسول، آپ جس نواسے کو اتنا چاہتے ہیں، اتنا دوست رکھتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، یہی نواسہ کربلا کے میدان میں آپ کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ عزیزوں، ذاکر کون؟ جبرائیل امین۔ جبرائیل سے کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ تو حسین کا مصائب بیان کرنے والا، حسین کے مصائب بیان کرنے والا پہلا ذاکر خود اللہ ہے۔ اس نے بیان کیا، جبرائیل نے سنا، جبرائیل زمین پر آئے، جبرائیل ذاکر، جبرائیل نے بیان کیا، رسول نے سنا۔ تو ذکر کرنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، اور ذکر حسین سن کر آنسو بہانا بھی عبادت، سنت رسول ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ رونا بدعت ہے، حسین پر گریہ کرنا بدعت۔ اے بدعت کہنے والوں، آ کر دیکھو، یہ سنت رسول ہے کہ رسول نے حسین کی شہادت سے پہلے شہادت کو سن کر گریہ کیا اور بلند آواز سے گریہ کیا۔ اب یہ رونا حسین پہ سنت رسول قرار پایا، بدعت نہیں ہے، عبادت ہے، سنت رسول ہے۔ اور اس کے بعد رسول خدا کہتے ہیں کہ جبرائیل امین خاک کربلا لے کر آئے تھے۔ اے ام سلمہ، یہ خاک کربلا ہے جو جبرائیل امین دے گئے ہیں، یہ حسین کی شہادت کی جگہ کی خاک ہے، جہاں پر حسین مارا جائے گا، جہاں پر حسین قتل کیا جائے گا، یہ اس جگہ کی مٹی ہے۔ اس کو محفوظ کر لو، اسے ایک شیشے میں رکھ لو۔ دیکھو، جب یہ خاک خون میں بدل جائے سمجھ لینا میرا لال مارا گیا۔ ام سلمہ رازدار کربلا اس خاک کو رکھ لیا۔ ہاں عزیزوں، آج شب عاشور، حسین اسی کربلا میں رات بسر کر رہا ہے، رات گزار رہا ہے۔ 3 دن ہو چکے، پانی بند ہے،
بچے اللہ تش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ ہاں عزیزوں، شب عاشور سپہر کا وقت تھا، حسین خیمے میں تھے، غنودگی طاری ہوئی، ادھر فوج نے حملہ کیا، عباس آگے بڑھے، فوج کو روکا، زمین پر ایک خط کھینچا اور کہا دیکھو میں اپنے آقا کے پاس جا رہا ہوں، جب تک کہ میں واپس نہ آؤں کوئی اس خط سے ادھر آگے نہ بڑھے۔ عزیزو یہ تھی ہیبت عباس، یہ تھی ہیبت عباس۔ فوج رک گئی۔ شب عاشور سے پہلے 9 محرم کا سورج غروب ہونے والا تھا، یزیدی لشکر نے حملہ کیا تھا، لیکن عباس نے پوری فوج کو روک دیا، خیمے میں آئے۔ عباس سے پہلے بہن زینب آ چکی تھی، بھائی کا شانہ ہلایا، اے بیٹا، اے بھیا حسین دیکھیے اٹھیے، فوج نے حملہ کر دیا ہے۔ حسین نے آنکھیں کھولی، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی بھائی اور بہن میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ بھائی عباس خیمے میں آئے، اے آقا فوج نے حملہ کیا ہے، آپ کا کیا حکم ہے؟ تاریخ لکھتی ہے حسین کی زبان پر ایک جملہ آیا، ذرا غور کریں، یہ ہے عظمت عباس علیہ السلام۔ فرماتے ہیں فدا کا نفسی یا عباس، اے عباس تم پر میرا نفس فدا ہو جائے، تم پر میں فدا ہو جاؤں، قربان ہو جاؤں۔ اے عباس تم جانتے ہو کہ یہ حسین کس طرح سے عبادت کرتا ہے۔ شب عاشور حسین عبادت کا ذکر کر رہے ہیں، کس طرح سے یہ حسین عبادت کرتا ہے۔ جاؤ جا کر ان سے کہو کہ ایک شب کی مہلت دے دیں تاکہ ہم اپنے رب سے رخصت ہو لیں، اس کی عبادت کر لیں، اس کا ذکر کر لیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حسین نے یزیدی لشکر سے ایک شب کی مہلت لی نہیں ہے، ایک شب کی مہلت دی ہے، ایک شب کی مہلت دی ہے۔ اب بھی سوچ لو، اب بھی سمجھ لو کہ تم کس کے قتل کے در پہ ہو۔ میں نواز رسول ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں۔ ہاں عزیزوں، حسین نے ایک شب کی مہلت دی تھی، اگر ایک شب کی مہلت نہ دیتے تو ہر کیسے لشکر حسینی میں آتا؟ صبح عاشور ہر اپنے بیٹے، اپنے بھائی اور اپنے غلام کو لے کر حسین کے لشکر سے آ ملا ہے، لیکن یہ رات حسین نے بیداری میں گزاری۔ اصحاب حسین اور انصار حسین نے رات بھر عبادت الہی میں گزاری۔ تاریخ لکھتی ہے کہ خیام حسینی سے اس طرح سے بھن بھناہٹ کی آوازیں آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے آوازیں آتی ہیں۔ کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجود میں تھا، کوئی قیام کی حالت میں تھا، کوئی تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ ہاں عزیزوں، اسی رات حسین نے اپنے اصحاب کا امتحان لیا ہے۔ اے اصحاب بے باوفا، میں تم پر سے اپنی بیعت ہٹائے لیتا ہوں، جس کا دل چاہے چلا جائے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کو کوئی کہے گا تو لو ہم اجازت دے رہے ہیں، میرے اہل بیت میں سے کسی کا ہاتھ پکڑو اور لے کر چلے جاؤ، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سے کوئی نہیں بولے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے چراغ کو گل کر دیا، چراغ کو بجھا دیا، لیکن جب دوبارہ چراغ روشن ہوا تو کیا دیکھا کہ ہر ایک اپنے مقام پر کھڑا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اے آقا ایک مرتبہ کیا، اگر 70 مرتبہ بھی ہمیں مارا گیا اور زندہ کیا گیا اور ہماری جسم کو جلا کر راکھ منتشر کر دی گئی، لیکن پھر بھی اگر زندہ ہوئے تو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں عزیزوں، اسی شب میں حسین نے جناب قاسم سے سوال کیا تھا اور جناب قاسم نے جواب دیا تھا۔ جب امام نے دیکھا کہ ہر ایک اپنے مقام پر ہے تو فخر کیا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا رسول خدا کو ملے،
نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے، نہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے۔ ہاں عزیزوں، یہ کربلا والے اصحاب جس پر حسین فخر کر رہے ہیں، محضر شہادت پڑھ کر سنایا۔ کل یوم قربانی، کل یوم شہادت، ایک ایک جانثار مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ روایتوں میں ہے حسین نے شہیدوں کے درجے جنت میں دکھائے۔ دیکھو یہ جنت میں اللہ نے تمہارے لیے درجات بلند کیے ہیں۔ حسین خاموش ہو گئے۔ ایک مجمع سے ایک 14 سال کا بچہ کھڑا ہوا۔ اے چچا کیا میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے؟ جناب قاسم بن حسن حسین سے سوال کر رہے ہیں، کیا میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے؟ حسین نے پوچھا، اے بیٹا قاسم یہ بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کہا کہ چچا موت تو میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جب جواب سن لیا تو فرمایا کہ بیٹا قاسم کل تم بھی قتل کیے جاؤ گے، اور تمہارا وہ چھوٹا بھائی علی اصغر وہ بھی قتل کیا جائے گا۔ ہاں عزیزو، جب جناب قاسم نے اپنی شہادت کی خبر سنی تو خوش ہو گئے، لیکن جب جناب علی اصغر کی شہادت کی خبر سنی تڑپ گئے، بے چین ہو گئے۔ اے چچا کیا یہ دشمن خیموں میں آ جائیں گے؟ اے چچا ابھی تو بھیا علی اصغر گھٹنیوں بھی چلنے نہیں پایا ہے، ابھی تو گہوارے میں ہے، کیوں کر آ کر قتل کریں گے؟ ہاں عزیزوں، حسین بتانا چاہ رہے تھے کہ میں حجت تمام کروں گا۔ عزیزوں، یہ حجت کب تمام ہوئی؟ یہ حجت کم تمام ہوئی جب صبح عاشور نمودار ہوئی۔ ایک ایک کہہ رہا تھا آقا پہلے مجھے اجازت دیں، اے آقا پہلے مجھے مرنے کی اجازت دیں، لیکن تاریخ کربلا گواہ ہے جب تک کہ اصحاب و انصار زندہ تھے کوئی ایک عزیز حسین کا میدان کارزار میں نہیں گیا، لیکن جب اصحاب و انصار شہید ہو چکے تب عزہ کی باری آئی۔ کبھی اون و محمد مقتل میں گئے، کبھی عقیل کی اولاد گئی، کبھی علی بن ابی طالب کے فرزند گئے، ایک ایک لوگ جا رہے تھے، درجہ شہادت پر فائز ہو رہے تھے۔ ہاں عزیزوں، مجھے تفصیلات میں نہیں جانا ہے، اس ششماہے کی شہادت کا ذکر کرنا ہے، اس لیے ہر ایک آ کر حسین سے کہتا تھا، اے آقا مجھے مرنے کی اجازت دیں، اے آقا مجھے اجازت دیں، لیکن وہ کمسن مجاہد جو گہوارے میں تھا وہ کیوں کر آ کر حسین سے اجازت مانگتا؟ عزیزوں، جب علی اکبر بھی شہید ہو گئے، عباس کے شان قلم ہو گئے، قاسم کا پامال لاشا آ چکا، اب حسین کے شہداء کی فہرست میں کوئی نہ بچا تو حسین میدان کارزار میں آئے۔ بس عزیزوں، وہ منزل آئی کہ جب حسین نے آواز استغاثہ بلند کی ہے۔ عزیزو، کربلا میں حسین نے کئی مرتبہ آواز استغاثہ بلند کی، اور ہر مرتبہ کسی نہ کسی نے لبیک یا حسین کہا۔ کبھی ملائکہ کی صفیں آگے بڑھیں، اے حسین ہم آپ کی مدد کے لیے تیار۔ کبھی جنوں کی صفیں آگے بڑھیں، اے رسول کے فرزند ہم آپ کی مدد کے لیے تیار۔ کبھی چوتھا امام در خیمہ تک آ گیا، امام حسین نے آواز دی، اے بہن زینب زین العابدین کو روک لو، اگر زین العابدین قتل ہو گئے تو حجت خدا زمین پر نہیں رہے گی۔ چوتھا امام بھی در خیمہ تک آیا تو عزیزو ایک ایک کر کے امام کی آواز استغاثہ پر مدد کے لیے کہہ رہا تھا۔ روایات یہاں تک بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب حسین نے آواز استغاثہ بلند کی ہے تو خالق کی طرف سے آواز آئی، اے میرے بندے، یہ خالق، یہ خدا، یہ اللہ تمہاری مدد کے لیے حاضر ہے۔ تو عزیزوں، اسی طرح سے جب حسین نے آواز استغاثہ کی بلند کی ہے تو علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا کے بتایا، اے آقا ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں، اے آقا ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ لیکن علی اصغر نے گہوارے سے گرایا، بیویوں میں قرام بپا ہوا۔ حسین در خیمہ پر آئے، لاؤ میرے لال کو مجھے دے دو۔
رباب لال کو لے کر آئیں، علی اصغر کو لے کر آئیں، لا کر حسین کے حوالے کیا، لیکن حسین یہ کہہ کر چلے کہ میں علی اصغر کو لے جا رہا ہوں، شاید یہ قوم اشقیا تھوڑا سا پانی پلا دیں علی اصغر کو۔ لیکن عزاداران امام حسین کی گود میں یہ کم سن مجاہد میدان کارزار میں آ رہا تھا۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، لوگ یہ سمجھے کہ شاید حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں اور سلو کرنا چاہتے ہیں، لیکن عزیزو حسین نے جب ابا کا دامن ہٹایا تب لوگوں نے دیکھا کہ قرآن کا پارا ہے جو حسین کے ہاتھوں پر بلند ہے۔ عزیزو تاریخ لکھتی ہے کہ حسین نے قوم اشقیا سے خطاب کیا کہ دیکھو یہ بچہ پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، آؤ آ کر اپنے ہاتھ سے اسے تھوڑا سا پانی پلا دو، اس کا کیا قصور ہے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے پانی پی لوں گا تو لو میں جلتی ریتی پر علی اصغر کو لٹائے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حسین نے علی اصغر کو جلتی ریت پر لٹایا، فوراً گود میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد فرماتے ہیں اے بیٹا علی اصغر تم بھی تو حجت خدا کے پسر ہو، ارے اپنی حجت ان اشقیا پر تمام کر دو۔ بس عزیزوں ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنی گردن اشقیا کی طرف گھمائی اور گھمانے کے بعد اپنی زبان اپنے پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی۔ بس عزیزو تاریخ لکھتی ہے کہ یہ وہ عمل تھا کہ جس سے فوج والے منہ پھیر پھیر کے رونے لگے اور کہنے لگے ہاں علی اصغر کو پانی دے دیا جائے، اس کی کیا خطا ہے۔ بس عزیزو جب پسر سعد نے فوج کی یہ حالت دیکھی تو حکم دیا اینا ہرملا اختا کلام الحسین، اے ہرملا کہاں ہو، ارے کلام حسین کو منقطع کر دو، اجرکم اللہ۔ بس عزیزوں کس طرح سے کلام حسین منقطع ہوا؟ 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا، ننھی سی گردن کا نشانہ لیا، عزیزوں ادھر تیر چلا ادھر بچہ ہمکا اور تیر کو اپنی گردن پر لے لیا۔ بس عزیزوں روایت بتاتی ہے کہ علی اصغر باپ کے ہاتھوں پر ذبح ہو گئے۔ حسین نے تیر کو نکالا، خون چلوں میں لیا، امام باقر فرماتے ہیں یہ خون آپ نے پھینکا، ایک قطرہ زمین کی طرف واپس نہ آیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ خون جب زمین اور آسمان کی طرف سے انکار ہوا تو یہ خون ناحق حسین نے اپنے چہرے پر مل لیا۔ علی اصغر کی میت کو لے کر خیمے کی طرف چلے۔ ہاں عزیزو کل آپ اعمال عاشورہ بجا لائیں گے۔ ہاں عزیزو جب آپ اعمال عاشورہ بجا لائیں تو یہ تصور کیجئے گا جب آپ آگے بڑھیں گے اور فرمائیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ عزیزو یہ عمل جو 10 مرتبہ آپ اعمال عاشورہ میں کرتے ہیں، یہ عصر عاشورہ حسین بجا لا رہے تھے، ہاتھوں پر ننھا سا لاشا تھا، حسین آگے بڑھتے تھے، فرماتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پیچھے ہٹتے تھے پھر آگے بڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ در خیمہ پر رکے، آواز دی اے رباب اپنے لال کو آ کر لے جاؤ۔ بس عزیزو مادر علی اصغر سے پہلے سکینہ دوڑ کر در خیمہ پر آئیں۔ اے بابا آپ علی اصغر کو زیادہ چاہتے تھے، علی اصغر کو سیراب کر لائے، ہم پیاسے رہ گئے، اے سکینہ خیمے میں واپس جاؤ، اے سکینہ خیمے میں واپس جاؤ۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ منظر ہے کہ بالی سکینہ اس منظر کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے گی۔ ہاں جب ماں آئی تو حسین نے پہلا سوال کیا اے رباب یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ کہا کہ آپ امام وقت ہیں۔ کہا کہ میں بحیثیت امام وقت کے جو تمہیں حکم دوں گا اس پر عمل کرو گی؟ کہا کہ بے شک۔ کہا کہ میں حکم دے رہا ہوں کہ صبر کرنا۔ یہ کہہ کر حسین نے ابا کا دامن ہٹایا۔ اب جو ماں نے دیکھا تو بے شیر آیا ہے لیکن کرتا لہو سے رنگی، تیر گلے پر لگا ہوا ہے۔ آواز دی اے بیٹا علی اصغر کیا تمہارے سن و سال کے بچے اس طرح سے نہر کیے جاتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔